ہر جگہ کے مذہبی نمائندوں نے سے مراد کوئی صرف مسلمانوں ہی کے ملا نہیں، ہر فرقے کے لوگ، چاہے وہ کرسچن ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ پارسی ہوں، جو بھی ہوں، جن لوگوں نے مذہب کے انٹرپریشن کیے، اس کے اندر یہ بات سوچنے کی ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے اس میں کیا ایڈ کیا اور اپنی طرف سے اس کے اندر کیا اضافہ کیا، تاکہ ہم مذہب کی صحیح اسپرٹ اور مذہب کی سچی روح جو ہے اس کو سمجھ سکیں۔ اب آئیے، میں نہ اور مذہبوں کے متعلق میری زیادہ اسٹڈی ہے اور نہ مجھے کہنے کا حق ہے، لہذا میں اور مذہبوں سے چھوڑتے ہوئے صرف اسلام کے تعلق سے اپنی بات شروع کرتا ہوں، اس لیے کہ ابھی تک جو میری تقریر رہی ہے وہ مذہب کے تعلق سے ایک جنرل تقریر تھی، جس کے اندر بیچ بیچ میں کہیں کہیں اسلام کا ریفرنس بھی آ جاتا تھا۔ اب آج میں آپ کو خالص اور خالص اسلامی بنیاد کے اوپر قرآن پاک کے حوالے سے سنانا چاہتا ہوں کہ اسلام نے انسانوں کے تعلق سے، مسلمانوں کے تعلق سے، ماننے والوں کے تعلق سے، نہ ماننے والوں کے تعلق سے کیا کہا ہے، اور قرآن پاک میں کیا ہے، ارشاد رسول کیا ہے، اور مولا علی کا ارشاد کیا ہے۔ صرف 3 ذاتوں تک محدود رہیں گے میرے حوالے، صرف 3 ذاتوں تک میرے حوالے محدود رہیں گے، یا میں اللہ کی کتاب کا حوالہ دوں گا، یا ارشاد نبوی کا ریفرنس دوں گا، یا مولا علی کے ارشاد کا ریفرنس دوں گا، اس کے علاوہ نہیں۔ اور اس سے جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، خاص طور سے ہندوستان کے باہر کے ملکوں میں، وہ نوجوان تھوڑا اس بات کو غور کریں اور سوچیں کہ اسلام کیا ہے اور اسلام نے کون سے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ مذہب زبردستی اور زیادتی کا نام نہیں ہے، مذہب طاقت استعمال کر کے اور تشدد کر کے اپنے کو منوانے کا نام نہیں ہے، مذہب کسی کے گلے پر چھری رکھ کے کلمہ پڑھوا لینے کا نام نہیں ہے۔ سمجھ لیجئے بات کو، قرآن پاک نے اپنی پالیسی بالکل کلیئر بیان کی کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام کا مشن اور اسلام کا مقصد جسموں کو مسلمان کرنا نہیں بلکہ دلوں کو مسلمان کرنا ہے۔ سمجھ لیجئے، جسموں کو مسلمان کرنا نہیں بلکہ دلوں کو مسلمان کرنا ہے۔ طاقت کے ذریعے سے جسم مسلمان ہوتا ہے، کردار کے ذریعے سے دل مسلمان ہوتا ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، دین کے معاملے میں کوئی زیادتی نہیں ہے۔ ہدایت کے راستے کو گمراہی کے راستے سے الگ کر کے واضح کر کے بتایا جا چکا ہے۔ اس کلیئر اور واضح آیت کے بعد جہاں جہاں آپ کو زبردستی نظر آئے، سمجھتے جائیے یہ دین نہیں ہے، یا مصلحت ہے، یا سیاست ہے، یا دنیا طلبی ہے، یا اقتدار کی بھوک ہے، دین نہیں ہے۔
دوسری جگہ اسی مضمون کو دوسرے الفاظ کے ساتھ ارشاد کیا گیا. ارشاد ہوا کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے راستہ دکھا دیا، ہم نے راستے کی ہدایت کر دی، راستہ دکھا دیا. اما شاکرا و اما کفورا، جس کا دل چاہے وہ شکرانے نعمت کرے، جس کا دل چاہے وہ انکار کر دے. اگر آپ شکرانے نعمت کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اپنے لیے، اور اگر آپ انکار کیے دیتے ہیں، کفرانے نعمت کرتے ہیں تو اپنے لیے. کوئی زبردستی اور زیادتی آپ پر نہیں ہے. ہمارا جو کام تھا وہ ہم نے کر دیا، اور وہ یہ تھا کہ ہم نے راستہ دکھا دیا کہ بھئی یہ راستہ جاتا ہے. اب آپ کا دل چاہے اس راستے پر جائیے اور آپ کا دل چاہے اس راستے پر نہ جائیے. اب آئیے، یہ قرآن ہے. اب قرآن ان لوگوں سے کیا کہہ رہا ہے جو مسلمان نہیں ہیں. توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، اور جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے وہ نہایت توجہ کے ساتھ اس بات کو سنیں. قرآن ان لوگوں سے کیا کہہ رہا ہے جو نان مسلمز ہیں. نان مسلمز میں دو طرح کے ہیں. ایک وہ ہیں جو نہ اللہ کو بلیو کرتے ہیں نہ رسول کو بلیو کرتے ہیں. نان بلیور جنہیں کہا گیا، جنہیں کفار کہا گیا، ایک وہ لوگ ہیں کہ نہ وہ اللہ کے ماننے والے ہیں اور نہ وہ رسول کے ماننے والے ہیں، نہیں مانتے، کچھ نہیں مانتے. اور ایک وہ ہیں جو اللہ کو تو مانتے ہیں مگر رسول اللہ کو نہیں مانتے. وہ اللہ کو مانتے ہیں مگر رسول کو نہیں مانتے، جن کو اہل کتاب کہا گیا، پیپلز آف بک، اہل کتاب. یہ کون لوگ ہیں جو اہل کتاب کہے گئے؟ یہ یہودی ہیں اور یہ عیسائی ہیں. یہ دونوں فرقے، یہودی اور عیسائی، ہمارے مذہب میں اہل کتاب کہلاتے ہیں. اس لیے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بت پرست نہیں ہیں، ہم اللہ پرست ہیں. ایک اپنے مذہبی سلسلے کو جناب موسیٰ سے جوڑتے ہیں اور دوسرے اپنے مذہبی سلسلے کو جناب عیسیٰ سے جوڑتے ہیں. ان دونوں حضرات کے لیے قرآن مجید نے صاف صاف کہا ہے. آج یہودی قوم یا عیسائی قوم اگر مسلمانوں پر الزام لگائے تعصب کا تو اس کے پہلے میں اس بات کی دعوت دوں گا کہ وہ سورہ آل عمران کی 65ویں آیت کا مطالعہ کریں. توجہ چاہتا ہوں جہاں جہاں حضرات ہیں، وہ سورہ آل عمران کی 65ویں آیت کا مطالعہ کریں جس کے اندر اسلام نے یہودیوں اور عیسائیوں کو دعوت دی ہے کامن ایجنڈا کے اوپر آنے کی. ارشاد ہو رہا ہے، اے یہودیوں اور اے عیسائیوں، جب تم بھی کہتے ہو کہ تمہارا اللہ وہی ہے اور ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمارا اللہ وہی ہے، تو کیوں نہ ہم سب مل کے اسی اللہ کو مانیں اور اپنے کو مسلمان کہیں. تو عزیزان گرامی، یہودیوں اور عیسائیوں کو اسلام نے لڑنے کا چیلنج نہیں دیا، بلکہ قرآن پاک نے یہودیوں اور عیسائیوں کو ملنے کے لیے بلایا ہے اور ان دونوں کے سامنے ایک ایسا کامن ایجنڈا رکھا ہے کہ جس بات کے اوپر وہ متفق ہیں. یہودی بھی یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، عیسائی بھی یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، مسلمان بھی یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. تو اسلام یہ کہہ رہا ہے اور قرآن یہ دعوت دے رہا ہے کہ جب ہم تینوں آدمی مل کے اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ ایک ہے تو اللہ کی یکتائی کی بنیاد پر ہم تینوں کیا مل جل کے نہیں رہ سکتے؟
عزیزان گرامی، قرآن مجید سے روشنی لیتے ہوئے توجہ چاہتا ہوں جہاں جہاں میرے حضرات سن رہے ہیں، قرآن مجید کے سورہ آل عمران کی 65ویں آیت سے روشنی لیتے ہوئے میں آج جن حالات سے اسلام گزر رہا ہے برادران اسلام سے اپیل کرتا ہوں کہ الحمدللہ مسلمانوں کے سارے فرقے خدا کو ایک مانتے ہیں، محمد کو رسول مانتے ہیں، قرآن کو کتاب مانتے ہیں، کعبے کو قبلہ مانتے ہیں، قیامت کے آنے کے قائل ہیں، تو کیا اتنے کامن پوائنٹ ہم سب کو مل کے ایک کامن ایجنڈا نہیں تیار ہو سکتا کہ مسلمان